سادگی سے زندگی گزارو اور اس طرف سے بچو. یہ ہمارے پیروں کی خاص تعلیم، یہ ہمارے پیروں کی خاص تعلیم. اور ہمارے دادا پیر کی تو ایک پوری کتاب ہے اس سلسلے میں، کیونکہ یہ بربادی کی طرف لے جانے والی چیز ہے. جب آدمی فضول خرچ ہوتا ہے تو بہت لوگ اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور بڑی تعریفیں کرتے ہیں اس کی، اور وہ بڑھ چڑھ کے خرچ بھی کرتا ہے. اور جب اس کی عادت پکی ہو جاتی ہے فضول خرچی کی، تو وہ صرف اپنا ہی نہیں، اپنے رشتہ داروں کا مال بھی ضائع کر دیتا ہے، صرف اس بری عادت کی وجہ سے. اور پہلے اپنا مال گنواتا ہے، پھر اپنے رشتہ داروں کا مال برباد کرتا ہے. حالت جو ہے وہ ایمان تک پہنچ جاتی ہے اس دکھاوے بازی میں اور فضول خرچی میں. جب کچھ مال و دولت نہیں بچتا تو پھر بات ایمان پہ آ جاتی ہے، اور وہ نوبت بھی آ جاتی ہے کہ انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے. تو اس لیے سادگی کو اپناؤ اور فضول خرچی کو چھوڑو. محترم بزرگ اور تمام بزرگ ہستیاں جو تشریف فرما ہے، خصوصی طور پہ ہمارے قاضی الطاف حسین صاحب، خالد نظامی صاحب، مفتی آصف الدین صاحب، اور جو میرے بہت ہی قابل احترام پیر بھائی ہیں، خواجہ حسین نظامی صاحب، اور دیگر جو کچری پہ تشریف فرما، اور نیچے جو میرے بزرگ پیر بھائی تشریف فرما ہیں، اور میرے پیارے پیر بھائیوں اور تمام جتنے بھی عقیدت مندان ہیں پیر و مرشد کے، حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات کی کہ مسلسل اب یہ 10واں سال ہے پیر و مرشد کے عرس کو، اور بقول کچھ پیر بھائیوں کے خالد نظامی صاحب اور دیگر پیر بھائیوں کے پیر و مرشد نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ کبھی دوران سفر اگر اللہ تعالیٰ بلا لے، مجھے بلاوا آ جائے، تو میری آرام گاہ ادھونی کو ہی بنانا، کیونکہ مجھے ادھونی سے محبت بھرے دلوں کی خوشبو آتی ہے. پورے ہندوستان کا اگر جغرافیہ بھی دیکھ لیں تو یہ شہر ادھونی محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پائن ہیں، حضور غریب نواز کے بھی پائن ہیں، اور تمام خواجگان کے پائن ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت آپ لوگوں کو حاصل ہوئی ہے کہ ظاہری اور باطنی فیض آپ لوگوں کو حاصل ہے. پیر و مرشد کا ایک عرس تو محبوب الہی کے عرس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جو خاص تاریخ ہے
وہ آپ لوگوں کو میسر آئی ہے۔ اس کو میں ظاہری اور باطنی فیض تصور کرتا ہوں، اور جو خاص توجہ آپ لوگوں کے اوپر ہے۔ کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے کہ پیر و مرشد نے بھی ارشاد فرمایا کہ میری ایک آنکھ پوری دنیا کے اوپر اور ایک آنکھ صرف ادھونی کے اوپر۔ تو آپ سے عرض کروں کہ ماشاءاللہ یہاں کثرت سے تعداد پیر بھائیوں کی ہے ادھونی میں۔ یہاں الحمدللہ مالدار پیر بھائی بھی ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے، اور ایسے پیر بھائی جو ہیں جو علم کے معاملے میں بڑے غنی ہیں، اور کثرت سے ایسی تعداد بھی پیر بھائیوں کی ہے جو بہت غریب غربا ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد کو ہمیشہ سے غریبوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا پسند تھا، اور کئی دفعہ میرا بھی ایسا تجربہ ہوا ان کے ساتھ کہ ادھونی کے اطراف جو قریہ جات ہیں وہ اتنے غریب لوگ ہوا کرتے تھے، اب تو الحمدللہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ لیکن پیر و مرشد کے ساتھ جب پہلا سفر میں نے 98 یا 99 میں کیا تو وہ لوگ اتنے پچھڑے ہوئے تھے کہ ان کے پاس اتنی بھی مالی استطاعت نہیں تھی کہ وہ اونچا گھر بنا سکیں۔ جھوپڑیاں ہوتی تھی وہ بھی نیچے، اور کچھ تو ایسے مکان ہوتے تھے کہ ان میں سے کرول کر کے نیچے زمین میں بیٹھ کے پھر جھوپڑی میں داخل ہونا پڑتا تھا۔ ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، وقت گزارتے تھے، ان کا حال چال پوچھتے تھے، اور کوئی بیمار ہوتا تھا اس کی تیمارداری کرتے تھے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے انہی جھوپڑیوں کو اب تبدیلی آ گئی ہے، ان میں اب ان کی جگہ پکے مکان ہیں، اور جو بچے سرکاری اسکولوں میں جاتے تھے اب وہ انجینئرنگ اور ڈاکٹر کی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ پیر و مرشد کی توجہ ہے اور ان کی محبت ہے۔ اور ابھی حافظ رفیق احمد صاحب نے جو انہوں نے اشعار پڑھے مجھے بہت پسند آئے، اور آخر کا جو ان کا ایک شعر تھا کہ جو ظاہر ہے وہی ہے باطن، حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی کا۔ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ اور اکثر وہ فرماتے تھے کہ اگر انسان کا ظاہر الگ ہو باطن الگ ہو تو سب سے پہلے اس کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، اس کے خاندان والے، وہ سب سے پہلے برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ اور انسان کو اپنا ظاہر اور باطن ایک رکھنا چاہیے۔ ایک ڈیلیگیشن غیر ممالک سے آیا تھا، اور صرف یہ ہندوستان نہیں، یہ بر صغیر نہیں، باہر کتنا کام ہو چکا ہے الحمدللہ۔ پیر و مرشد کے جو انہوں نے بنیاد ڈالی، افراد الفات کی اردو میں ترجمہ کیا، تو باہر سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، یہاں تک کہ رشیا سے کچھ لوگ آئے، اور انہوں نے انتقال کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھئی ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، تو میں نے بتایا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ تو اس گروپ کی جو لیڈر تھی، خاتون تھی، وہ رونے لگی۔ میں نے تو بڑا اشتیاق سے ان سے ملنے کا، اب مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ فوراً جواب دیجیے گا۔ میں کیا کہ آپ نے کیا سیکھا ان سے، اپنے پیر و مرشد سے کیا سیکھا؟
بے ساختہ میں زبان سے یہ بات نکلی، جو ظاہر ہے وہی باطن ہے، جو باطن ہے وہی ظاہر ہے. کیونکہ ہمارے تمام خواجگان چشت نے جو طریقہ اپنایا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنایا. سادگی کے زیور سے ہمیشہ آراستہ رہے. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا، یا کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ پریزیڈنٹ کی طرف سے بلاوا آیا، اور اس زمانے میں گاڑی ہماری خراب تھی، پرانی گاڑی تھی، خراب تھی. پریزیڈنٹ کی طرف سے بلاوا آیا، باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آئے ہوئے تھے، تو ان سے ملاقات کروانے کے لیے کہ جو بہت ہی قابل لوگ ہوتے ہیں ان کا ہندوستان کی ان کا ڈیلیگیشن بنایا جاتا ہے اور باہر کے مہمانان سے بلایا جاتا ہے. تو اس کے لیے خیر صاحب کو بلایا گیا. تو میں نے کہا کہ اچھی گاڑی کا کوئی اچھی شاندار گاڑی ہونی چاہیے. پریزیڈنٹ کے یہاں جا رہے ہیں، پریزیڈنٹ آف انڈیا کے یہاں جا رہے ہیں، تو ایک شاندار گاڑی ہونی چاہیے. آپ نے نہیں، جو سواری ملے اس میں چلو. اور حد یہ ہو گئی کہ 3 ویلر ملا، آٹو. وہ آٹو میں بیٹھ کے پرائم منسٹر کے پریزیڈنٹ کے یہاں گئے، اور راستے میں اس نے گیٹ پہ روک دیا کہ یہ 3 ویلر تو الاؤڈ ہی نہیں اندر. پھر ان کو پتہ چلا کہ کیسی ہستی ہیں وہ، کہ بھائی آپ کے لیے الاؤ کرتے ہیں، ویسے الاؤ کرتے نہیں. تو پریزیڈنٹ ہاؤس میں وہ 3 ویلر میں گئے. تو ہمیشہ سے پیر و مرشد نے سادگی کو پسند کیا، اور کبھی کسی کام کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھا. یہ ہمارے پیروں کی سنت ہے، دادا پیر کی بھی سنت ہے کہ ایک طرف اتنے بڑے پیر اور اتنی بڑی ہستی، لیکن کسی کام میں کبھی انہوں نے شرمندگی نہیں ہوئی کبھی کام کرنے میں. اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے پیر و مرشد بھی وہ فخر سے کہتے تھے کہ بھئی ہم تو کتب فروشی کی روٹی کھاتے ہیں، کتابیں بیچنے والے ہیں، کتابوں کا کاروبار کرنے والے ہیں. اور کبھی انہوں نے اس بات میں ذرا شرم نہیں ہے ان کو کہ ان سے کون ملنے آ رہا ہے. کتابوں کے لیبل لگانا، کتابوں پہ کور چڑھانا، کتابوں کی صفائی کرنا، وہ خود کیا کرتے تھے، کون بیٹھا ہوا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے کام جو ان کا کام ہے وہ کرتے تھے. تو ہم کو بھی یہ چاہیے کہ سادگی اختیار کریں، کیونکہ ایک تو ہمارے خواجگان کا زیور ہے سادگی، دوسرا جو دکھاوا ہے، دکھاوے بازی ہے، وہ بربادی کی طرف لے جاتی ہے. اور ہمارے دادا پیر کی تو ایک پوری کتاب ہے اس سلسلے میں. انہوں نے سادگی کو پسند فرمایا اور اسراف سے بچنے کی تعلیم دی موقع پہ، اور کہا کہ سادگی سے زندگی گزارو اور اسراف سے بچو، جو ظاہر ہو وہی باطن ہو. ایسا نہ کیجیے آپ لوگ کہ آپ کا ڈرائنگ روم تو بہت ہی شاندار ہو، سارا پیسہ اس میں لگا دیں، لیکن ایسا ہو کہ ڈرائنگ روم کے اندر کچھ نہ ہو، بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ نہ ہو، اور کسی کی مدد کے لیے کچھ نہ ہو. ایسا نہ کیجیے. بے شک ڈرائنگ روم سادہ رکھیے، لیکن جو بے حد ضروری چیزیں ہیں، تعلیم ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں جو ہمارے سماج کو بناتی ہیں اور اوپر اٹھاتی ہیں، ان پہ خرچ کیجیے، ان میں انویسٹ کیجیے. کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اسراف سے بہت بہتر ہے. کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ کنجوس آدمی جو ہے، اس کی تعریف نہیں کر رہا میں، لیکن وہ
کوئی ایسا کنجوس آدمی نہیں ہوتا جو اپنے ایمان سے بگڑ رہا ہے لیکن فضول خرچ بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ کہ چند باتیں آپ سے میں نے عرض کی، امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پیروں کی باتیں میں نے آپ کو بتائیں، اور میں شروع سے میں آ رہا ہوں کچھ سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھونی کے لوگ بڑے سادہ ہیں، بہت سادہ ہیں، فضول خرچی بھی نہیں کرتے، لیکن اب یہ کہ باہر کے جس طرح کے اثر آ رہے ہیں تو لوگوں نے اس طرح کے کام شروع کر دیے ہیں، بے جا فضول خرچی کرنی، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے بزرگوں کو دیکھیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے پیسے والے لوگ، لیکن بڑی سادگی سے رہتے تھے اور نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں خرچ کرتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیک کاموں میں اپنے سماج کے لیے، اپنے سماج کے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے، یا اچھے جو غریب غربا ہیں ان کی سب کی مدد کیجیے، بہت اچھی بات ہے، اس میں کبھی کمی نہیں آتی، لیکن فضول خرچی سے بچیں، کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی خرابی ہے۔ کافی وقت ہو گیا، ظہر کا بھی وقت ہے، اس کے بعد پھر لنگر بھی ہے، تو آپ سب لوگوں سے اجازت دیتا ہوں میں۔ اللہ آپ سب کو خوش آباد رکھے، وقت خوش رات اللہ دیدہ کا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔